भाई डॉक्टर इसरार कौन है, डॉक्टर इसरार की क्या हैसियत है जिसके हवाले दे रहा हूँ? डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक गुमराह अकायद के हामिल इंसान है। दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम है मुसलमाना ने पाकिस्तान। आपने मुशर्रफ की तरफ मुखातिब होकर कहा, आखिर गैरत भी किसी शय का नाम है। मेरे नाम पर, मेरी बीवी के नाम पर एक पैसे की जायदाद नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद के पास एक ऐसी खूबी थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इमरान खान ने आपकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि मेरी वालदा भी आपके खिताब सुनती थी और उन्होंने आपसे दीन सीखा है। इस तरह के लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। Dr. Israr Ahmad, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. हाँ, पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। जब घर वाले तकिए को देखते तो पूरा तकिया आंसुओं से भरा हुआ होता। डॉक्टर इसरार साहब की कब्र पे 24 घंटे पहरा दिया है। ये भी खतरा था कि उन्हें कब्र से निकाल के कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयानात तो हमने कई बार सुने हैं, पर उनकी जिंदगी की कहानी आज पहली बार सुनने जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू लिसन लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर इसरार अहमद साहब। डॉक्टर साहब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, पर दुनिया भर के इस्लाम को फॉलो करने वाले हिंदी और उर्दू भाषी लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उनके शब्द हमारे कानों में आज भी गूंजते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और एक पाकिस्तानी भाई ही हैं जिन्होंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। सो आई थैंक हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इस वीडियो के अंदर कई सारे सवाल जो होते हैं ना कि क्यों सहयूनियत को मानने वाले जो जायनिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं वो थर थर कांपते थे, या क्यों तानाशाह घबराते थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब का नाम आते ही। वैसे बड़े शर्म की बात है कि कई पाकिस्तान के अपने आप को मौलाना कहने वाले सो कॉल्ड गुमराह लोग तनकीद करते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। उनकी भी जम करके क्लास लगाई जाएगी इस वीडियो में। मेरे पर्सनल फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर की तो आज जीवन कथा हम देखने जा रहे हैं, पर आप अपने फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर का नाम जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे फिल्ड विद अटमोस्ट लव। थैंक यू फॉर बीइंग माय पार्टनर। साल 1981 हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर इसरार अहमद साहब को दीनी खिदमात के इतराफ़ में उन्हें पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज़ देने का फैसला किया गया और उनको तकरीब में आने की दावत दी गई। वहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात ने आना था, जहाँ उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड दिए जाने थे। लेकिन जब ये खबर डॉक्टर इसरार साहब के पास पहुंची कि उन्हें भी बुलाया गया है, तो उन्होंने तब ही जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और दुनियावी अवार्ड उनके लिए किसी अहमियत के हामिल नहीं। जब उन्होंने तकरीब में जाने से इनकार कर दिया तो हुकूमत ने उनका अवार्ड डाक के ज़रिए उनके घर भेज दिया। जब अवार्ड उनके घर पहुंचा तो डॉक्टर इसरार साहब अपने कमरे में मौजूद थे। आपके बेटे भागे भागे आपके पास आए कि अब्बा जान, डाक में आपके नाम कुछ आया है। जब उसे खोल के देखा गया तो उसमें पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज़ था। आपके बेटे खुश हुए, लेकिन आपने उस अवार्ड को देखते ही एक तरफ रख दिया जैसे कि ये कोई गैर अहम चीज़ हो। वो अवार्ड आज भी उसी तरह रखा हुआ है। डॉक्टर इसरार अहमद जैसी शख्सियत को किसी सरकारी एजाज़ या फिर शोहरत की ज़रूरत नहीं थी। उनकी असल कामयाबी उनका इल्म, उनकी खिदमात और उनका असर था जो वो लोगों के ऊपर छोड़ गए थे। और आज हम उसी अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। डॉक्टर इसरार अहमद 26 अप्रैल 1932 को बरतानवी हिंदुस्तान के रियासत पंजाब के शहर हिसार में पैदा हुए, जो कि आज हरियाणा का हिस्सा है। आपका ताल्लुक एक राजपूत खानदान से है। ददयाल की तरफ से आप राजा अगरसीन की नस्ल से हैं, जो कि हिंदू था। बाद में आपका ददयाल मुसलमान हुआ और पहले शख्स का नाम दीवान बारी रखा गया, जबकि आपका ननियाल हजरत सदीक़ अकबर की नस्ल से है। आपके परदादा पहले मुजफ्फरगढ़ रहा करते थे, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली,
کیونکہ آپ کے پردادا نے ایک زخمی انگریز ڈپٹی کمشنر کو اپنے گھر میں پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً مظفر نگر چھوڑ کر حصار میں آ بسے۔ وہاں پر آپ کا سارا خاندان دادا کے بنائے ہوئے چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ خیر، آپ کی والدہ نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور ایک نیا مکان بنایا، اور اسی مکان کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد برٹش حکومت میں سول سرونٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ آپ کے والد شام کو گھر آ جاتے اور اپنے بچوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے، سب کے ساتھ کھیلتے اور ان کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے۔ کیونکہ اسرار صاحب ریلوے اسٹیشن کے قریب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد آپ کو ریلوے کا بابو کہہ کر چڑھاتے، جس کی وجہ سے آپ کا نام بابو بھائی لیا جانے لگ گیا۔ آپ بچپن ہی سے بہت ہی زیادہ ذہین تھے۔ آپ کی ذہانت اور حافظہ دوسرے بچوں سے نمایاں نظر آتا۔ بچپن میں آپ کو گانے سننے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور یہاں تک کہ آپ اچھا گا بھی لیتے تھے۔ آپ کا پسندیدہ گائک کے ایل سہگل تھا۔ اگر کوئی دور سے بھی سہگل کے گانے گاتا تو آپ کے کان اسے جلد پکڑ لیتے۔ پھر رفتہ رفتہ جب آپ اپنی شعوری زندگی کی طرف بڑھتے چلے گئے تو آپ ان سب سے دور جاتے چلے گئے اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ حفیظ جلندری کا شاہ نامہ اسلام روزانہ آپ سے سنا کرتی تھی اور آپ ترنم کے ساتھ اسے پڑھتے۔ پھر جب آپ 5ویں جماعت میں ہوئے تو آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا جس نے آپ کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا، اور وہ تحفہ تھا اقبال کی کتاب بانگے درا۔ اقبال کی تحریروں نے آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا کہ آپ نے تحریک پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ تحریک کے جلسوں جلوس میں شامل ہوتے اور نعرے لگاتے۔ آپ ابھی 8ویں جماعت کے ہی طالب علم تھے کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بن گئے، جو حصار میں مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا۔ آپ علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، شاہ ولی اللہ دہلوی، امین احسن اصلاحی اور سب سے زیادہ سید ابوالعلا مودودی سے متاثر تھے، کیونکہ اسلام کو لے کر ان کا نظریہ سب سے مختلف تھا۔ وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے حق میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کا جو نعرہ ہے اس سے قومی ریاست تو ضرور وجود میں آ سکتی ہے، لیکن اسلامی نہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ مولانا مودودی صاحب مسلم لیگ کے قومی نظریے کے خلاف ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود ان سے متاثر تھے۔ خیر، آپ ابھی بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہاں پر جب کچھ لوگ مولانا مودودی کو مولانا مردودی کہہ کر پکارتے تو آپ ان سے لڑ پڑتے اور کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مودودی صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے، ان کی ایک اپنی رائے ہے۔ آپ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جاتے اور مودودی صاحب کو سنتے۔ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا، اور جب آپ نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا تو حصار ضلع کے تمام مسلمان طالب علموں میں آپ کی پہلی پوزیشن تھی، اور یہاں تک کہ پنجاب کے تمام مسلمان طالب علموں میں آپ کی 8ویں پوزیشن تھی۔ پھر جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی تو ہندوستان کے مختلف شہروں میں قتل و غارت شروع ہو گئی۔ پھر جب ہندو حصار کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں نے جگہ جگہ مورچے بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو قابض نہیں ہونے دیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کی آرمی آئی، جنہوں نے ان مورچوں کو توڑا اور مسلمانوں کو کیمپ میں لے گئے، جس میں اسرار صاحب بھی موجود تھے، جنہوں نے قافلے کے ساتھ پیدل سفر کیا اور 170 میل کا راستہ 20 دنوں میں مکمل کیا، اور آپ کا خاندان منٹ گمری پہنچ گیا، جسے آج کا ساہیوال کہتے ہیں۔ مولانا مودودی بھی پاکستان آ چکے تھے۔ انہوں نے اسلام کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا۔ وہ جہاد اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی بات کرنے لگے، جو اسرار صاحب کے دل کو بھا گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ جوائن کر لی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور 1950 کو MBBS کے لیے لاہور پہنچے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جوائن کر لیا۔ آپ کے سارے اخراجات آپ کے والد اور بڑے بھائی اٹھا رہے تھے۔ اس سارے عرصہ کے دوران آپ روایتی تعلیم تو حاصل کر ہی رہے تھے، لیکن پھر بھی اقبال اور مولانا مودودی کی تحریریں آپ کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور دوسری طرف ہاسٹل میں بھی آپ کا حلقہ احباب کچھ ایسا بن رہا تھا جو آپ کا رخ دین کی طرف کر رہا تھا۔ پھر جب آپ میڈیکل کالج کے 3 سال میں تھے تو شعوری طور پر آپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ آپ کی ترجیحات فکس ہو چکی تھی۔
آپ نے اس کے علاوہ سب کو سیکنڈری رکھا۔ خیر 1954 میں آپ نے اپنی MBBS کی ڈگری مکمل کر لی اور اسی دن جماعت اسلامی میں رکنیت اختیار کرنے کی درخواست دے دی، اور ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد 1955 میں آپ کو جماعت اسلامی میں شامل کر لیا گیا۔ آپ ساہیوال کے اندر جماعت اسلامی کے امیر تھے، لیکن کچھ سالوں تک وہاں رہنے کے بعد آپ نے جماعت اسلامی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو انہوں نے کہا قالو سلامہ، پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ جس پر اسرار صاحب نے تقریباً 250 صفحات پر مشتمل جماعت اسلامی کی غلطیاں لکھی۔ آپ کے ان صفحات کو دیکھ کر جماعت کے لوگ حیران ہو گئے کہ ہم جو کئی سالوں سے جماعت میں ان حالات سے گزر رہے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ اس نوجوان نے صرف لٹریچر کی مدد سے حل کر دیا۔ اب کیونکہ ہائی اسکول کے اندر آپ نے عربی بطور مضمون پڑھی تھی اور عربی گرامر سے بھی آپ کی خاصی واقفیت تھی، اور دوسرے نمبر پر اقبال کے اشعار آپ کے اندر سرایت کر گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے قرآن اور دین کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں آپ کراچی پہنچے اور یونیورسٹی آف کراچی میں اسلامی اسٹڈی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، لیکن اس سارے عرصہ کے دوران آپ یہ دعا بھی کرتے رہے کہ جماعت اسلامی کے وہ بزرگ ممبران جنہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے، وہ کوئی ایسی جماعت بنائے جس کا مقصد خالصاً دین کو قائم کرنا ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ خیر 1965 میں آپ نے اسلامی اسٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی اور اسی سال لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور پہنچتے ہی آپ نے اپنی میڈیکل پریکٹس بھی شروع کر دی، کیونکہ آپ مالی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے۔ آپ کے پاس صرف 2 لاکھ روپے سرمایہ تھا جو ان کو ان کے بھائی سے کاروبار میں علیحدگی سے ملا تھا، جس سے آپ نے ایک مکان خریدا۔ اس وقت ان کی اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں چل رہی تھیں اور کوئی بھی بھائی اس وقت ان کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے کچھ عرصہ تک اپنے کام کو ترجیح دی اور کلینک میں کام کیا۔ لیکن اسی دوران آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جدید یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں اور وہ جو مدرسہ سے پڑھ کر نکلتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے۔ ہماری علماء جدید دور اور ماڈرن دور کی سوچ اور نظریات کو سمجھنے میں قاصر ہیں، اور وہ اپنی بات آج کی جدید جنریشن تک پہنچانے میں ناکام ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے، چونکہ میں ان میں سے ہوں، جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں، میں ان کی اصطلاحات سے واقف ہوں، میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں، یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جانا۔ آپ نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی اور مکمل طور پر دین کا داعی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے لاہور ہی میں لوگوں کو درس قرآن دینا شروع کر دیا، اور قرآن کو سمجھانے کا آپ کا لہجہ لوگوں کو اس قدر پسند آیا کہ لوگ دور دور سے ٹولیاں بنا کر آپ کا درس سننے آتے۔ آپ روزانہ سمن آباد کی مسجد خضرہ میں درس دیتے، جہاں تقریباً 700 کے قریب افراد آپ کا درس سنتے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی کہ ایک شخص زندگی تمام معاملات کو قرآن کے ذریعے سمجھا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے آپ کو قابل سے قابل لوگ ملنا شروع ہو گئے اور آپ کے ہم خیال لوگوں کا ایک حلقہ بننا شروع ہو گیا۔ پھر اسی کی بنیاد پر آپ نے 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم کی، تاکہ قرآن کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ پھر انجمن کے باقی ممبران نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں تو آپ یہیں پر رہا کریں، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پر رہائش مل گئی، اور آپ نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا، اور جو وہاں سے پیسے آتے اسی سے آپ کا گزر بسر ہوتا۔ پھر آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ سے گزارش کی کہ میں آپ کا کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے انہیں کہا کہ اگر تو تم ایک بھائی کی حیثیت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے مشن میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو سو بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے بھائی جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ درس قرآن تو دے ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو اس خطے میں دین کو غالب کر سکے۔ آپ کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جس میں لوگ اپنا تن من دھن لگا دیں۔ خیر پھر ویسا ہی ہوا۔
آپ نے بہت سارے قابل لوگوں کو اکٹھا کیا اور 1975 میں تنظیم اسلامی بنا ڈالی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ نے سارا کا سارا کاروبار چھوڑ دیا اور خالصاً دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگ گئے۔ تنظیم اسلامی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو مذہبی و فکری حلقوں میں ایک نمایاں مقام دیا۔ اس تنظیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان بھر میں مختلف لیکچرز دیے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی لکھی جن میں اسلامی تعلیمات اور معاشرتی مسائل کا تفصیلی احاطہ کیا گیا۔ ان کی کتابیں، پمفلٹ اور مضامین لوگوں میں بڑھتے چلے گئے اور لوگ اسے پڑھتے چلے گئے، لیکن ابھی بھی ڈاکٹر اسرار صاحب اتنے زیادہ مقبول نہیں تھے۔ ان کو زیادہ تر لاہور یا پھر ساہیوال کے علاقوں میں زیادہ سنا جاتا تھا، لیکن اس سے باہر کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب آپ کی آواز صرف چند شہروں تک محدود نہ رہی بلکہ پاکستان کے ہر گھر میں آپ کو سنا جانے لگ گیا۔ سال 1978 پاکستان میں لوگ معمول کے مطابق ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب ہی اچانک پی ٹی وی کے اوپر داڑھی میں موجود ایک شخص آتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی روایتی مولوی ہے جو اپنی تقریر وغیرہ کر کے چلا جائے گا، لیکن وہ شخص اپنی بات کا آغاز کرتا ہے تو سب لوگ دھنگ رہ جاتے ہیں۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ اور وہ شخص تھا ڈاکٹر اسرار احمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی کے اوپر یہ پہلا مکمل اسلامی شو تھا جس کا نام تھا الہدا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پی ٹی وی پر اپنے پہلے شو الہدا میں لوگوں کو حیران اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے قرآن کی تفسیر اور اسلامی تعلیمات کو ایک سادہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے نیا تھا۔ آپ کا لہجہ اور طریقہ بیان لوگوں کو بہت پسند آیا۔ آپ دین اور قرآن کو اس قدر سادہ الفاظ میں بیان کیا کہ آپ کی ایک ایک بات لوگوں کے دلوں میں سرایت کر گئی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو جدید سائنسی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے جوڑا اور ان کی یہی بات باقی سب سے منفرد تھی۔ انہوں نے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو نہ صرف روحانیت بلکہ سائنسی ترقی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ان کی اس جدید سوچ نے ان کو لوگوں کے دلوں میں اس وقت کے باقی تمام علماء کرام سے منفرد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ مقبول ہونا شروع ہو گئے اور آپ کو پاکستان کے گھر گھر میں سنا جانے لگ گیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پاکستان کے اندر مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے سیاستدان آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان سب میں ایک ایسا شخص بھی گھات لگائے بیٹھا تھا جس نے 11 سالوں تک پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنی تھی، اور وہ شخص تھا ضیاء الحق۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ضیاء الحق ڈاکٹر اسرار صاحب کی سوچ سے متاثر تھے، لیکن دوسری طرف آپ کو بہت سارے علماء کرام کی طرح اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مارشل لا کے بعد ضیاء الحق کو عوامی حمایت کی ضرورت تھی تاکہ ان کی حکمرانی کو قبولیت ملے، کیونکہ پاکستان کی اکثریت مذہبی رجحانات رکھتی تھی، تو انہوں نے اسلامی قوانین اور نظریات کو فروغ دینا اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریک اسلامی رجحانات کی حامل تھی اور وہ عوام کو قرآن کی طرف کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ضیاء الحق نے محسوس کیا کہ اگر ان جیسے علماء کے نظریات کو اپنے حکومتی ایجنڈے کا حصہ بنائیں تو عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دنوں ڈاکٹر اسرار صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر خواتین کے پردے کے حوالے سے بڑی سختی سے بات کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے پروگرام کے دوران کچھ خواتین کو بے پردہ دیکھا تو آپ وہاں پر شو کے پروڈیوسر سے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ آپ کے پردے کا کنسیپٹ ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسی کو فروغ دے رہا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے نظام میں اپنی چھاپ چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ ضیاء نے اسرار صاحب کی رائے کو اہمیت دی، ان کے خیالات کو اسلامی پالیسیوں کے لیے ایک مضبوط جواز سمجھا۔ ضیاء نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر آنے والے اینکرز کو بھی پردے کا حکم دے دیا،
यहाँ तक कि उन्होंने तालीमी अदारों में दुपट्टा लाजम करने और पर्दे को सरकारी पॉलिसियों में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन खवातीन के हकूक की तंजीमों और तरक्की पसंद सियासतदानों ने उनकी पॉलिसियों को आज़ादी पर पाबंदी करार दिया। खास तौर पर पाकिस्तान के लिबरल खवातीन का तबका उनके खिलाफ हो गया और मामला सड़कों पर एहतजाज तक पहुँच आया। इस सारे मामला को देखते हुए ज़िया की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ज़िया को मशवरा दिया कि मामला बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है तो सख्ती कम की जाए। फिर ज़िया ने वैसा ही किया। 1980 के अवाइल में ज़ियाउल हक के खिलाफ बढ़ रहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर की वजह से ज़िया ने एक कार्ड खेला। उन्होंने अवाम के ध्यान को भटकाने के लिए पीटीवी के ऊपर क्रिकेट मैचेस दिखाना शुरू कर दिए। ये वो दौर था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान ने उन टेस्ट सीरीज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। उन दिनों पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और ज़िया भी यही चाहता था, लेकिन फिर कहानी में आए डॉक्टर इसरार साहब। पीटीवी पर आपके प्रोग्राम की शुरुआत में आपने कुछ खवातीन को ये कहते सुना कि किस तरह इमरान खान ने 6 टेस्ट मैचों की सीरीज में 40 विकेटें ली हैं। ये सुनते ही डॉक्टर इसरार साहब गुस्सा हो गए। फिर अचानक उन्होंने लेक्चर के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि सारे के सारे लोग दंग रह गए। आपने कहा कि क्रिकेट जैसे खेल पर पाबंदी होनी चाहिए। क्रिकेट लोगों को उनकी मजहबी जिम्मेदारियों से दूर कर रही है और उसे टीवी पर बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। उसी दौरान शो के प्रोड्यूसर और कैमरामैन हैरान हो गए और अपना सर खुजाने लग गए और सारी की सारी ऑडियंस खामोश हो गई। शो का प्रोड्यूसर ये सोच रहा था कि अब इसे टीवी पर नशर किया जाना चाहिए या फिर नहीं। फिर ये खास हिस्सा पीटीवी पर नशर नहीं किया गया। फिर काफ़ी रोज़ तक डॉक्टर इसरार साहब पीटीवी की स्क्रीन से गायब रहे। जब लोगों ने पीटीवी से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है और वो तबीयत बहाल होते ही शो में वापस आ जाएंगे। फिर तकरीबन 3 हफ्तों बाद रोज़नामा उर्दू और रोज़नामा जंग ने यह खबर जारी की कि डॉक्टर इसरार ठीक हैं। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान ये कहा था जिसकी वजह से उनको पीटीवी से निकाल दिया गया। और इस बार डॉक्टर इसरार साहब ने मजीद कहा कि आपने देखा नहीं कि गेंदबाज अपने जिस्म के किस हिस्सा पर गेंद को रगड़ते हैं कि हमारी माएँ बहनें ये सब टीवी पर देखती हैं। उसके बाद इसरार साहब ने ज़िया हुकूमत से टीवी पर क्रिकेट मैच दिखाने और क्रिकेट स्टेडियम में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। लेकिन उस दौरान ज़िया को बहुत सारे सियासी और नज़रियाती चैलेंजेस का सामना था और दूसरी तरफ क्रिकेट की मकबूलियत को नज़रअंदाज करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। ज़िया साहब जानते थे कि क्रिकेट अवामी तफरीह का एक अहम ज़रिया है और उसे ख़त्म करना सियासी तौर पर नुकसानदेह हो सकता है, जिसकी वजह से ज़िया ने डॉक्टर इसरार को कहा कि वो पीटीवी पर शरीयत और खिलाफत पर प्रोग्राम करते रहें, लेकिन क्रिकेट की बात क्रिकेट माहिरीन और तबसरा निगारों पर छोड़ दें। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने दोबारा कोशिश करते हुए क्रिकेट के बारे में बयान दिया तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट का मेरा यह बयान नशर किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपके उस बयान को भी जो है वो काट दिया गया। फिर आपने दोबारा वो शो कभी नहीं किया और उसको खैराबाद कह दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौरे हुकूमत में इस्लामी इक़्तिदार के नफाज के लिए मजलिस शुरा कायम की, जिसका मकसद हुकूमत को इस्लामी नजरियात की रोशनी में मशवरे देना था। उन दिनों ज़िया उम्रे पर गए हुए थे तो उन्होंने अपने साले साहब डॉक्टर नूरुल इलाही के जरिए इसरार साहब को पैगाम भेजा कि आप मजलिस शुरा के रुकन बन जाएं। तो इसरार साहब ने उनसे कहा, मैंने उनको 2 टूक जवाब दिया। मैंने कहा उनसे कह दीजिए माजरत 2 वजूहात से। एक तो मेरे अंदर इसकी सलाहियत नहीं है, दूसरे ये है कि आप करने हमें कुछ नहीं देंगे, असल हुकूमत तो फौज की है और बदनामी हमारे आएगी कि ये जो है ये वजारत में कुछ नहीं कर सकी, ये निकम्मे लोग निकले। फिर डॉक्टर इसरार साहब एक दिन मस्जिद दारुल इस्लाम में जुमा की नमाज में खुतबा दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि अचानक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम हो रहा है। ज़ियाउल हक साहब पहली ही सफ में आकर बैठ गए तो आपने उनसे कहा, आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान की लड़कियों की हॉकी की टीम मुल्क से बाहर जा रही है, कहाँ है आपका इस्लाम, कहाँ है आपकी इस्लाम की वो बातें, क्या इस इस्लाम की बात कर रहे थे आप? और दूसरी तरफ आपने क्रिकेट पर बात की। तो ज़िया ने वहाँ खामोशी अख्तियार की और डॉक्टर इसरार के साथ कुछ बात करके चले गए। फिर उसी रोज ज़िया साहब ने ऐलान करवाया कि पाकिस्तान की लड़कियों की हॉकी की टीम बाहर नहीं जाएगी। तो डॉक्टर इसरार साहब उनसे खासे मुतासिर हुए और उनको लगा कि शायद जिस जोरों शोर से ये इस्लाम का नाम ले रहा है, शायद खुदा इन्हीं के हाथों कोई अच्छा काम ले ले।
बाकी दिल की बात तो खुदा जाने। फिर आपने मजलिस शुरा के अंदर शामिल होने की हामी भर दी, लेकिन आपका ये फैसला बहुत ज़्यादा गलत साबित हुआ, क्योंकि आपको वहाँ वो काम नज़र नहीं आ रहा था जिसके लिए आप उसमें शामिल हुए थे। क्योंकि इसरार साहब कहते हैं कि ज़िया वहाँ नहीं आते थे, और जब उनसे उस चीज़ का जिक्र करते तो वो कहते कि मैं आप सबकी बात सुनता रहता हूँ, मुझे इल्म हो जाता है। फिर दूसरे सेशन में जब ज़िया ने मजलिस शुरा को कहा कि मैं सियासत को भी साथ लेकर चलूँगा, तो इसरार साहब के कान खड़े हो गए। आपने कहा कि क्या आपने हमें अपना सियासी अलाई समझा हुआ है, हम हरगिज़ इसमें मज़ीद नहीं रह सकते। तो आपने उसी वक्त रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद आपने अपनी पूरी ताकत अपने मकसद को हासिल करने के लिए लगा दी। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र किया और छोटे बड़े शहरों में जाकर लोगों को कुरान का दर्स दिया, और उस ज़माने में आपने मीडिया के ज़रिए भी दावत को आम किया। उनकी कुरानी दर्स पीटीवी के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल पर नशर किए जाते, और यहाँ तक कि आपके मुख्तलिफ लेक्चर वीडियो कैसेट की शक्ल में महफूज होना शुरू हो गए, जिनको लोग हज़ारों की तादाद में ख़रीदते और पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेडियो चैनल पर आपको सुना जाता। अब धीरे धीरे आपका नाम पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में फैलना शुरू हो गया। उनका पैगाम आलमगीर था। मुसलमानों के दिलों में उम्मत के इत्तेहाद और कुरान की हुक्मरानी का जज्बा पैदा करने के लिए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। आपके लेक्चर्स को मिडल ईस्ट के इलाकों खुसूसन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में खासी पजीराई मिली। दूसरी तरफ यूरोप के कई ममालिक खुसूसन बरतानिया और जर्मनी, जबकि शमाली अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में उनके खुताबात ने मुसलमानों के एक नया जोश पैदा किया। मगरिब में रहने वाले मुसलमानों को अपनी असल शनाख्त महफूज रखने की ज़रूरत थी। आपने उन्हें यह पैगाम दिया कि वो अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारे। आपने उन्हें कहा कि इस्लाम किसी जुग्राफिया का मोहताज नहीं है, ये वो दीन है जो दिलों को बदल देता है और निज़ाम को संवार देता है। उन सब ममालिक के अलावा भारत और बांग्लादेश में भी उनका पैगाम गूंजा। भारत में उन्होंने मुसलमानों को फ़िरका वारियत से निकलकर इत्तेहाद और यकजहती इख्तियार करने की ताकीद की। उनके खुतबात की ख़ास बात ये थी कि वो महज आलम की हैसियत से बात नहीं करते थे, बल्कि वो एक रहनुमा की तरह उम्मत के मसाइल का हल पेश करते। वो कहते कि मुसलमान जहाँ भी हैं वो कुरान को अपना रहनुमा बनाएं और दुनिया के सामने इस्लाम की असल तस्वीर पेश करें। यही वजह है कि आज उनके अल्फाज पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और मशरिक़ वस्ता तक लाखों मुसलमानों के लिए एक तहरीक बन गए। आपने सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि बहुत सारे गैर मुस्लिमों को भी मुतासिर किया, जिन्होंने हज़ारों लाखों की तादाद में इस्लाम कबूल किया। और आपके बहुत सारे ऐसे रूहानी शागिर्द भी हैं जो आज करोड़ों की तादाद में लोगों के दिलों पर असर कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर जाकिर नाइक का। साल 1991 डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए हुए थे। उस वक्त वो सिर्फ एक तालिबे इल्म थे और मेडिकल के शोबे में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते थे, जिसकी तालीम वो हिंदुस्तान में ले भी रहे थे। लेकिन उस वक्त इस्लाम की तरफ रुझान उनका इस कदर नहीं था। वो खुद को एक रवायाती मुसलमान समझते थे, मतलब 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लेनी और उसके बाद अपने काम में वैसे ही मसरूफ़ हो जाते। लेकिन अभी भी उनका दिल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर बनूं। वो अंदर ही अंदर कुछ और करना चाहते थे, और इसी सिलसिले में उन्होंने डॉक्टर इसरार साहब से मुलाकात की और उनके सामने सवाल रखा कि मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूँ, आया कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूँ या फिर इस्लाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँ। तो डॉक्टर इसरार साहब ने उनकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि देखो, अगर तो तुम स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो तुमको इन दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। और दूसरी बात डॉक्टर इसरार साहब ने जो बताई वो ये थी कि अपनी ज़रूरियात को कम करो और कम से कम में गुजारा करो। अगर ऐसा करोगे तो सच बहुत ही आसानी से बोल पाओगे। Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. So he told me, son, you have to choose between the two. Either you choose your medical practice or dawah. जाकिर नाइक साहब ने उनकी बात को अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लिया और उन्होंने डॉक्टर इसरार साहब की सारी वीडियो कैसेट और किताबों को ख़रीद लिया और हिंदुस्तान आकर मुतालिया और तहकीक शुरू कर दी, और आज वो हज़ारों लाखों लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ऐसे अकेले नहीं थे जो आपसे मुतासिर थे, बल्कि ऐसे बहुत सारे इस्लामी स्कॉलर हैं जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, नुमान अली खान, मोहम्मद अली और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मुतासिर थे और आज आपके लिए वो सदका जारिया बने हुए हैं। साल 1995 के अवाइल में डॉक्टर इसरार साहब की इमरान खान के साथ एक कंट्रावर्सी भी चली। उन दिनों डॉक्टर इसरार साहब का एक आधा अधूरा क्लिप
بہت زیادہ وائرل کیا گیا، جس میں انہوں نے عمران خان کو ایک یہودی ایجنٹ کہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کا جو پس منظر تھا وہ لوگوں کے سامنے نہ لایا گیا، کیونکہ دوسری طرف عمران خان سیاست میں قدم رکھ چکے تھے اور ان کے سیاسی حریف نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود کو مستحکم کر سکیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ تنازع شروع ہوا جون 1995 کی تقریر سے، جس میں انہوں نے حادثہ عمران خان کے نام سے ایک ٹاپک کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے میں پریشان ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں میں مشہور ہے اور ہیرو بن چکا ہے، اس نے کینسر ہسپتال بنایا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ واحد بندہ ہے جس کا کوئی نظریہ ہے۔ مجھے عمران خان کے حوالے سے یہ خطرہ ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ عوام اب مولویوں کی باتیں نہیں سنے گی، لیکن وہ عمران خان کی بات سنے گی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل طاقتوں کے لیے یہ خطرہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ یہودیوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا پلاننگ کرنی ہے۔ انہوں نے گولڈ سمتھ خاندان کا عمران خان سے رشتہ کروایا تاکہ وہ اپنے نظریوں کو بھول جائے اور ایک نئی یہودیانہ سوچ کو اپنا لے۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے دعا کی کہ خدا کرے عمران خان اس جال سے بچ جائے اور اپنی بیوی کو لے کر نکل آئے، اللہ کرے یہودیوں کی سازش ناکام ہو جائے اور وہ اسلام کا نمائندہ بن کے ابھرے، اللہ ہمارا کھویا ہوا فنڈامنٹلسٹ لوٹا دے۔ پھر اس تقریر کے ٹھیک ایک سال کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، تبھی وہاں پر عمران خان حسن نثار کے ساتھ آڈینس میں آ کر بیٹھ گئے اور خطاب کے بعد انہوں نے ڈاکٹر اسرار سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ عمران خان نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میری والدہ بھی آپ کے خطاب سنتی تھی اور انہوں نے آپ سے دین سیکھا ہے، اور اب میری بیوی جمائمہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے اور قرآن بھی پڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو بڑی غور سے سن رہے تھے اور دل ہی دل میں خوش بھی تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی دعا رنگ لا رہی تھی۔ آپ نے عمران خان صاحب کو سننے کے بعد ان کو کچھ تجاویز دیں، پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اب جہاں بہت سارے لوگ ان کے نظریے سے متاثر تھے، وہیں علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے خلاف بھی ہو چکا تھا، کیونکہ آپ نے فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ اسلام ہمیں فرقوں میں بٹنے کا پیغام نہیں دیتا۔ ان کی یہ بات بہت سارے مولویوں کو برداشت نہ ہوئی، کئی علماء ان کے خلاف ہو گئے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بیانات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک کہ کئی نے آپ کو کافر تک کہہ ڈالا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں، وہ چونچو کا مربع ہے۔ بھائی ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار کی کیا حیثیت ہے جس کے حوالے دے رہا ہوں؟ وہ اللہ اور اس کے نبی والا دین ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ان کا درس سننے سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن آپ ان سب کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور وہ یہ بھی کہتے کہ مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ ہم نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا آنا چاہیے، ہر بیٹے کو اپنے والدین کا جنازہ پڑھانا آنا چاہیے اور ہر مسلمان کے پاس اتنی تعلیم ہو کہ وہ نماز پڑھا سکے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کا وحدت الوجود کا نظریہ تھا، جس کو علماء کرام نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ آپ کا یہ نظریہ صوفیوں کے نظریے سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ صوفیوں کا وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی اصل حقیقت ہی اللہ کی ذات ہے، اللہ واحد ہے اور حقیقی وجود ہے، باقی تمام چیزیں اس کے وجود کا ظہور یا عکس ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح ہمارا وجود بھی اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں۔ لیکن بہت سے علماء کرام نے وحدت الوجود کے اس نظریے کو کفریہ نظریہ قرار دیا اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار کو سننے سے اجتناب کیا جائے، نہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی۔ اگر اپنی طرف سے کہی ہو کوئی اضافہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر، لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فقرہ چست کیا تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں گا۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب دین اسلام کو ایک مکمل ضابطہ کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ دنیا کے مسائل کا حل صرف خلافت کے نظام میں موجود ہے۔
انہوں نے پاکستان کے قیام کو ایک تاریخی موقع قرار دیا. انہوں نے بارہا یہ بات دہرائی کہ پاکستان کا قیام ایک اسلامی ریاست کے طور پر ہوا تھا، نہ کہ ایک سیکولر ملک کے طور پر. دوسری طرف آپ نے عرب دنیا پر بھی کڑی تنقید کی، جہاں انہوں نے دیکھا کہ خلافت کی جگہ بادشاہت اور شخصی حکومت نے لے لی ہے. وہ کھل کر کہتے تھے کہ اسلام نے نہ کبھی بادشاہت کو قبول کیا اور نہ ہی مروسی حکومت کو. انہوں نے کہا کہ خلافت کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہے. آپ نے یہ افسوس بھی ظاہر کیا کہ سب سے بڑا عذاب عربوں پر آئے گا. انہوں نے کہا کہ عرب دنیا جسے اللہ نے اسلام کا مرکز بنایا، جس کی زبان قرآن کی زبان ہے، جس پر سب سے پہلے اللہ کا کلام نازل ہوا، اگر وہی لوگ اپنی ذمہ داریوں سے پھر جائیں تو ان پر سب سے بڑا عذاب آئے گا. آپ کے اس طرح کے عرب مخالف بیانوں کی وجہ سے عرب میں بہت سارے لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی، یہاں تک کہ جب عرب کے اندر آپ کے کچھ پروگرام تھے اور جب آپ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو وہیں سے واپس پاکستان بھیج دیا گیا. جبکہ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا جو عذاب آئے گا وہ پاکستان پر آئے گا. آپ نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ محض نعرہ نہیں بلکہ ایک عہد تھا جو برصغیر کے مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں ایک آزاد خطہ ملا تو ہم قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے. لیکن آج ہم نے نہ صرف اس وعدے کو توڑ دیا بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کی. یہاں نہ قرآن کا نظام ہے نہ عدل و انصاف کا قیام. ہم نے دین کو ایک رسمی چیز بنا دیا جو صرف عبادت تک محدود رہ گیا. ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس ایک ایسی خوبی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالات کو پرکھنے اور آنے والے وقت کے نشانات کو سمجھنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی. ان کی گئی باتیں جو کئی برسوں پہلے کی گئی تھیں آج وہ حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں. آپ نے یہ بات کہی تھی یہودیوں کا اصل ہدف وہ اقوام ہوں گی جو ان کے عالمی منصوبوں کے خلاف کھڑی ہوں گی. آپ نے کہا کہ ایران خطے میں ایک مضبوط طاقت ہے اور اسرائیل کے لیے کھلا چیلنج ہے، اور دوسری طرف پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، اور یہودی لابی ہمیشہ اسے اپنے منصوبوں کے لیے خطرہ سمجھتی ہے. اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک ہی مسلسل عالمی دباؤ، پابندیوں اور سازشوں کا شکار ہیں. یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان. اور دوسری طرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ طالبان ایک دن دوبارہ افغانستان پر حکمرانی کریں گے کیونکہ وہ اپنے نظریے اور مقاصد کے لیے پرعزم ہیں. اسی طرح افغانستان میں بھی ہوگا. اور اگر نمبر 2 یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدامنی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائم ہو جائے گی. اور آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ طالبان نہ صرف اقتدار میں ہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی شناخت بنا رہے ہیں، اور ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مڈل ایسٹ ایک بڑی جنگ کا مرکز ہوگا اور یہ جنگ دنیا کے مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع شدت اختیار کر رہا ہے. آپ نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ بھارت میں ایک انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی اقتدار میں آئے گی اور ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ جیتے گی. آپ نے یہ اس وقت کہا تھا جب بی جے پی کانگریس کے سامنے ایک معمولی سی جماعت تھی. اگر جس رفتار سے بی جے پی آگے آئی ہے اگر اس کو پیش نظر رکھے تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی. اور ان سب سے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان نے اپنے قیام کے مقصد کو فراموش کیا اور اسلامی نظام نافذ نہ کیا تو یہ ملک آزمائشوں کا شکار ہوگا. کرپشن اور ناانصافی عروج پر ہوگی، سیاست اور معیشت غیر مستحکم ہوگی، عوام بدحالی کا شکار اور ملک عالمی طاقتوں کے دباؤ میں ہوگا. دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان. کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس. ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا ہے، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر، اور آج ان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے. سال 2001 امریکہ کو افغانستان کے خلاف پاکستان کی ایئر بیسز کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مشرف سے بات کی کہ ہمیں اجازت دی جائے. اب مشرف نے یہاں پر ایک چلاکی کھیلی. اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اجازت دے دی تو یہ قوم مجھے معاف نہیں کرے گی.
اسی لیے انہوں نے علماء کرام کی آڑ میں فیصلہ کرنے کا سوچا. اس نے سوچا کہ اگر میں علماء کرام کی ایک کمیٹی بلاؤں گا تو وہ فیصلہ تو ہاں ہی کریں گے, تو اس سے مجھے جو ہے وہ حفاظت مل جائے گی اور ایک پولیٹیکل کور بن جائے گا. 16 ستمبر 2001 کو مشرف نے ایک اجلاس بلوایا جس میں انہوں نے ملک بھر کے علماء کو مدعو کیا اور ان مشائخ کو بلوایا جو لوگوں میں مقبول تھے. یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی تھی. سارے کے سارے مشرف کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر اسرار مشرف کی بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. مشرف نے بات شروع کی کہ امریکہ نے مجھے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں. اگر ہم نے ان کو ایئر بیسز نہ دی تو ہم پر حملہ کر دے گا. تو مشرف نے ان سب علماء سے ایک ایک کر کے پوچھنا شروع کر دیا. سب کا جواب ایک ہی تھا کہ اگر تو امریکہ نے حملہ کیا تو یہ تو پاکستان کے حق میں نہیں ہے, ہم سب مارے جائیں گے. تو پاکستان کا مفاد تو اسی میں ہے کہ امریکہ کو ایئر بیسز دے دی جائیں. مشرف خوش ہو رہا تھا کہ یہ سب تو میرے ہی خیال کی باتیں کر رہے ہیں اور اب میرے پاس ایک مضبوط پولیٹیکل کور ہے, میرے پاس ایک جواز ہے, میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں جو ہے کیوں میں نے اجازت دی. لیکن دوسری طرف مشرف کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر اسرار احمد ان کی ساری باتیں سن رہے تھے اور ان کو ان کے اوپر غصہ آنا شروع ہو گیا. پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ایسا بیان دیا کہ سارے کے سارے لوگ حیران ہو گئے. آپ نے مشرف کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ نے آج طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا اور دوسری چیز یہ غیرت کے خلاف ہوگا. ہم نے ماضی میں طالبان کی مدد کی تھی اور آپ صرف ایک دھمکی پر ان سے پیٹ پھیر لیں گے. آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے. یہ اللہ کے دین اور رسول کے خلاف بغاوت ہوگی, کیونکہ ایک مسلم ملک کے خلاف ایک غیر مسلم ملک کی مدد کرنا اسلام سے بغاوت ہے. جیسے ہی آپ نے یہ بات ختم کی تو ایک دم سناٹا چھا گیا. مشرف گردن نیچے کر کے سوچ میں پڑ گیا, جبکہ دوسری طرف علماء کرام حیران تھے کہ یہ شخص ایک وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے اتنی دلیری سے کیسے بول رہا ہے. ان سب کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ سامنے کھڑا ہوا یہ شخص وہی شخص ہے جو مشرف سے بھی بڑے ڈکٹیٹر ضیاء کے سامنے بھی اپنی آواز کو بلند کیے ہوئے تھا, کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا. میں نے کہا دیکھیے صدر صاحب, اگر آپ نے اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کا اعلی کار بننا پسند کیا, میں نے کہا یہ اللہ کے اور دین کے اسلام کے خلاف بغاوت ہوگی اور صرف ایک دھمکی پر آپ ان سے پیٹھ پھیر لیں. آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے. مشرف نے دبی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر ہم امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے تو ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ رہیں گے اور ہم اس وقت کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ آپ کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ عارضی ہے, بہت جلد آپ کی باری بھی آ کر رہے گی, کیونکہ ان تمام واقعات کے پیچھے اصل سازش اسرائیل کی ہے, امریکہ کی نہیں. اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے. اور آج ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کی مدد کر کے اپنے ہی پیر کے اوپر کلہاڑی ماری ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ جو شخص اپنے قول اور عمل میں یکساں ہو وہی لوگوں کے دل جیت سکتا ہے. وہ جس سادگی کی تبلیغ کرتے اسے اپنی زندگی میں اتنی شدت سے اپنا لیا کہ ان کا ہر لمحہ گواہی دیتا تھا کہ دین کے اصول صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ عملی طرز زندگی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب تنظیم کے دیے ہوئے کوارٹر میں رہ رہے تھے. آپ کے پاس ایک مکان تھا جس کو بیچ کر آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور وہاں پر اپنے 4 بیٹوں کے لیے 4 کوارٹر بنائے. آپ کے پاس کوئی ایسٹس نہیں تھے, کوئی زمین جائیداد نہیں تھی, اور یہاں تک کہ آپ کی اپنی کتابیں, ویڈیوز اور آڈیو سے جو پیسے ملتے وہ تنظیم کے پاس چلے جاتے. آپ نے ان میں سے 1 روپیہ نہیں لیا. میرے نام پر, میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں, کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں. میں نے ان کو اپنی شعوری زندگی میں کبھی دنیا کماتے ہوئے نہیں دیکھا. میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں. میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی ہو.
मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं कि जिसकी तकसीम का सवाल पैदा हो। आप जिस कमरे में सोते वहाँ पर खिड़कियों के पर्दे भी एक जैसे नहीं थे। कमरे में एक सादा सा बेड था जिस पर लेटकर आप सो जाते। आपके बेटे कहते हैं कि आप अक्सर कुरान की तिलावत सुना करते, वो शेख महमूद खलीलुल हुसरी की आवाज़ लगाकर सुनते और लेट जाते। जब घर वाले तकिए को देखते तो पूरा तकिया आंसुओं से भरा हुआ होता। आपकी खुराक बहुत सादा थी। जब घर में खाने पीने को कुछ नहीं होता तो आप लहसुन की चटनी से रोटी खाते। डॉक्टर इसरार साहब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। उनके लिए तमाम जिम्मेदारियों को संभालना आसान नहीं था। उन्होंने अपना काम अपने बेटों में बांट दिया और कहा कि अब से मेरा दर्स मेरा बेटा आरिफ रशीद जारी रखेगा। ये दर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। मेरा ये दर्स आइंदा जो है अजीजम डॉक्टर आरिफ रशीद जारी रखेंगे। डॉक्टर इसरार साहब को अब बहुत सारे मर्ज लाहक हो चुके थे। आप डायबिटीज़ के मरीज थे, ब्लड प्रेशर के मरीज थे, आपको कमर दर्द का मसला रहता, आपके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका था, आप खड़े नहीं रह सकते थे और ना ही ज़्यादा देर बैठ सकते थे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे। आप रोज़ाना की बुनियाद पर दर्से कुरान देते। उन सब बीमारियों के बावजूद आपका लहजा बिल्कुल इस तरह गर्ज वाला होता जिस तरह पहले था। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी तकरीरों में ऐसी बातें की कि लोगों को महसूस हुआ कि शायद डॉक्टर साहब हमसे आखिरी दफ़ा खिताब कर रहे हैं। अभी भी आपके अंदर उम्मत के लिए दर्द था। आपने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को कुरान की तालीम दी, यहाँ तक कि आप रो पड़े। आखिरी 3 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हुआ, यहाँ तक कि आपका कमर दर्द भी बढ़ने लग गया था। फिर तीसरे दिन रात को आपके बेटे आरिफ रशीद ने आपको कहा कि अगर आप कुछ महसूस करें तो हमको बता दीजिएगा, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन आपने इनकार कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने उससे इनकार किया था, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। फिर रात के 3 बजे उनका एक खादम जो 10 साल से उनके साथ था और उनके कमरे में सोया करता था, उन्होंने आरिफ रशीद को कॉल की कि मुझे इसरार साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो तब ही उनके बेटे वहाँ पहुँचे तो देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है। उनके बेटे आरिफ रशीद ने खादम से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि डॉक्टर इसरार साहब ठीक नहीं है? तो उनके खादम ने कहा कि पिछले 10-15 मिनट से उनके खराटों की आवाज़ आना बंद हो चुकी है। ये सुनते ही उनके बेटे डर गए। तो जब उन्होंने डॉक्टर इसरार साहब को आगे बढ़कर देखा तो पता चला कि सोई हुई हालत में ही आप खुदा को प्यारे हो गए। Video just made me and you also so much emotional कि हम रोने लगे हैं, but it's all right. Death is the truth of life और इस सच्चाई से हमें कभी भी मुंह नहीं फेरना चाहिए क्योंकि एक दिन हम भी जाने वाले हैं। जीते जी अपनी आखिरत की तैयारी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई फेल्ट इट जब डॉक्टर इसरार अहमद साहब तौबा करते वक्त रो रहे थे ना कि ए अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मैं भी अंदर से कह रही थी कि ए अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते रहते हैं। लेट मी वाइप माई टीयर्स फर्स्ट मैन। ये सच बात है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब जैसी जो बड़ी हस्तियाँ होती हैं
वो रोज रोज पैदा नहीं होती. इट हैपन्स 1 in a billion times. उनके शब्द बहुत कड़क थे, कड़वे भी लग जाते थे लोगों को, क्योंकि वो ऐसा बोल देते थे कि जो अरब हैं उन पर अजाब आएगा. वो अच्छे अरबियों के लिए थोड़े ही कह रहे थे, बल्कि उनके लिए कह रहे थे जो बेहयाई में मुब्तला हो गए हैं या फिर जो शराब पीते हैं. एंड वन थिंग जिससे मैं पूरा अपोज करती हूँ वो ये है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने हॉकी की गर्ल्स टीम को बाहर जाने पर एतराज़ जताया, जो कि गलत था, क्योंकि लड़कियां जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी. आप YouTube पर सर्च करके देखिएगा, हिजाबी फुटबॉल प्लेयर. एक ऐसी खातून भी है दुनिया में जो हिजाब पहन करके फुटबॉल खेलती है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, अपने आप को पूरा ढक करके रखती है, इस्लाम को फॉलो करती है. क्योंकि वो एक स्पोर्ट खेल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने दीन को भूल जाएगी. उस वक्त में इतने इंतजामात नहीं होते होंगे कि लड़कियां अपने दीन को भी फॉलो कर सकें और साथ की साथ इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी भी बन सकें. आई रियली होप यू लव्ड दिस वीडियो. चलिए फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त. ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा. चलिए फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त. ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का. खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज.